أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. فعن ام حبیبۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواہ الخمسۃ. آج کے اس درس کا عنوان ہوگا ظہر اور عصر کی سنتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں کتنی سنتیں پڑھا کرتے تھے اور ان سنتوں میں کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں اور کتنی غیر مؤکدہ ہیں. مؤکدہ جس کا اہتمام آپ خاص طور پر کرتے تھے اور غیر مؤکدہ جو آپ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جس کو عموماً نفل کہا جاتا ہے. تو ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کا اہتمام کرے، پابندی کرے، حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. ہم نے اس سے پہلے کی روایتوں میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں 12 رکعتیں سنتیں مؤکدہ پڑھا کرتے تھے. ان 12 رکعتوں میں سے 6 رکعتیں ظہر میں تھی، 4 رکعت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد. تو یہ 4 اور 2 یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. لیکن اس حدیث میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتی ہیں تو اس میں 4 رکعت فرض سے پہلے اور 4 رکعت فرض کے بعد، یعنی 8 رکعت مکمل یہاں سنت بیان کی جا رہی ہے. تو پہلے کی جو 4 رکعت ہے وہ سنت مؤکدہ میں بھی شامل ہیں. بعد کی جو 4 رکعتیں ہیں ان میں سے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور 2 رکعت نفل ہیں، غیر مؤکدہ ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 8 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، مسلسل ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، تو حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتے ہیں. تو ان 8 رکعتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. اسی طرح سے عصر سے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر. رواہ احمد وابو داود والترمذی وحسنہ وابن خزیمہ وصححہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس آدمی پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. عصر سے پہلے 4 رکعت کا مطلب عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. عصر کی نماز تو پڑھنا ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور فجر کی 2، یہ تو فرائض ہیں. ان فرائض کے علاوہ اور اضافی نمازیں جس کو سنت کہا جاتا ہے، نفل بھی کہا جاتا ہے،
پھر ان نفل میں دو طبقے ہیں، ایک وہ نفل ہے جو سنت مؤکدہ ہیں جس کا خاص اہتمام ہوتا تھا، اور دوسرے غیر مؤکدہ ہیں جس کا اہتمام آپ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت جو انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعائیں فرمائی ہیں۔ اب یہ 4 رکعت کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 4، عصر سے پہلے کی 4، یہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں ظہر اور عصر میں ملا کر۔ اگر ان 4 رکعتوں کو ایک ایک سلام سے پڑھا جائے، مسلسل 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، مسلسل 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں، تو اس طرح سے بھی درست ہے، اور اگر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے۔ تو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، اگر ایک سلام سے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو بھی درست ہے، اور 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں تو بھی درست ہے۔ ایسے ہی ظہر کے بعد 4 رکعت، اس کا بھی طریقہ وہی ہوگا کہ ایک سلام سے پڑھیں تب بھی درست، 2 سلام سے پڑھیں تب بھی درست۔ عصر سے پہلے بھی 4 رکعت ہے، البتہ عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے۔ عصر کی فرض نماز کے بعد کوئی سنت، کوئی نفل اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، تو عصر کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد میں آنے کا تحیۃ المسجد وہ پڑھے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اس نے عصر کی نماز یہاں پڑھ لی، اور یہاں پڑھنے کے بعد پھر کسی اور مسجد میں چلا گیا، تو وہ مسجد میں جانے کے بعد چونکہ مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنا ہوتی ہے، تو وہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے، یہ سمجھے کہ 5 بج رہے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوا تو وہ وہاں پر تحیۃ المسجد پڑھے گا۔ اسی طرح سے کوئی اگر عصر کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کر کے کہیں بیٹھنا چاہتا ہے، تو وضو کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو سببی نمازیں ہیں، سببی نمازوں کے علاوہ اضافی طور پر جو نفل پڑھی جاتی ہیں، ایسی نفل نماز پڑھنے سے عصر کے بعد منع کیا گیا ہے۔ اور سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ میں بھی عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ تو ظہر سے پہلے بھی نفل ہے، بعد میں بھی نفل ہے، اور عصر میں عصر سے پہلے نفل ہے اور بعد میں کوئی بھی نفل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔